ویسے تو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اور ہر رات ہی اللہ رب العزت کی ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ زمانے کی گردش، دنوں کا، راتوں کا آنا جانا، ہر لمحہ ہی ہمارے لیے خاص اور اہم ہے۔ کچھ لمحات، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اہل اسلام کے بہت سی یادیں وابستہ ہیں، اہل اسلام کے بہت سے مسائل وابستہ ہیں، اور دین اسلام کے بہت سارے ستون ایسے ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی تاریخ کے ساتھ بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ انہی مقدس بابرکت اوقات میں سے، لمحات میں سے، ایام میں سے آج کا دن بھی اہل اسلام کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج کا ہی وہ دن تھا کہ جس میں اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے وہ لاڈلے بیٹے جو بڑھاپے کی عمر میں ان کو عطا کیے گئے، حکم الہی جیسے ہی ملا تو اس کو قربان کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور منشا یہی تھی کہ اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو، اس عمل کو قیامت تک باقی رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اسی سنت کو باقی رکھتے ہوئے اس امت کے لیے بھی قربانی کو سنت قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ہم جانور قربان کرتے ہیں تو یہ چیز کیا ہے؟ ہم کیوں قربان کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب قربانی ہم کرتے ہیں، جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس میں سے جو بھی گوشت ہوتا ہے وہ ہم خود ہی کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت کی انتہا نہیں بلکہ لامتناہی دیکھے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قربانی پر ملنے والے اجر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جانور کے اوپر اون موجود ہے، جتنے بال موجود ہیں اتنا ثواب مل گیا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، ذبح کرتے ہیں تو وہ کھال کو گوشت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے جب جانور کے اوپر موجود ہوتی ہے تو وہ جانور کا حصہ ہے، جب گوشت کو علیحدہ کر دیا، کھال کو، اون کو علیحدہ کر دیا، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل گئی، وہ جو اون ہے اس اون کا کیا بنے گا؟ حالانکہ پہلے بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملنی، لیکن اب چونکہ اس کا گوشت کے ساتھ تعلق کٹ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، اون ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان میں سے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کر دی جائے گی۔ اب ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایک جانور کے اوپر جس قدر بال ہوتے ہیں ان کو شمار کر لیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جانور ہم نے خریدا، کھاتے بھی ہم ہیں، اس کے باوجود ایک ایسے ثواب کا دروازہ اللہ کی بارگاہ میں کھل جاتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت سیدنا ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، قربانی کا دن جب آتا ہے، جس طرح کہ آج قربانی کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت کو جانور کا جو ذبح کرتے ہوئے خون بہایا جاتا ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت کو اس خون بہانے سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ یعنی اس دن میں جو سب سے فضیلت اور شان والا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اب یہ دنیا میں اجر و ثواب ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے حدیث مبارکہ بیان کر دی۔ نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور جس کو دنیا کے اندر ذبح کیا جاتا ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اس جانور کو قیامت کے میدان حشر میں لایا جائے گا، اس وقت بھی اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس وقت اس کی کھال بھی ہوگی، اس وقت اس کے جسم پر بال بھی اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح دنیا کے اندر جانور ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، زمین کے اوپر اس کا خون بعد میں گرتا ہے، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پہلے پیش ہو جاتا ہے۔ یہ جانور جس کو ہم دنیا کے اندر ذبح کرتے ہیں، صاحب نصاب صاحب استطاعت بندے پر قربانی واجب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر قربانی کرتا ہے ثواب کی نیت پر، خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، وہ بندہ خوش دلی کے لیے قربانی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قربانی کا جانور کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائے گا۔ قربانی کا جانور جو دنیا میں ہم نے قربان کیا تھا، یہ کل قیامت والے دن اس بندے اور دوزخ کے درمیان حجاب کی طرح حائل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا، اس وقت جن لوگوں نے دنیا کے اندر جانور قربان کیے ہوں گے، اگر وہ جانور اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ جانور سواری کے طور پر اس بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور زندگی کا سب سے پہلا جانور وہ سب سے پہلے آگے ہوگا اور اس جانور پر سوار کر کے بندے کو پل صراط سے گزار دیا جائے گا۔ یہ وہ رحمتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے فضل کے وہ دروازے ہیں جو اللہ نے اس امت پر کھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ جب جانور قربان کر دیا تو ثواب مل گیا، مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن یہ جانور کل قیامت والے دن بھی ہمارے لیے بخشش کی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ایک انسان، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرے تو بڑی فراخ دلی اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کو پیش کرے۔ دل کے اندر کسی قسم کا ملال نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں کھانے کے لیے فلانی چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں مل رہی تھی، مجبوراً قرض لے کر جو ہے وہ مجھے قربانی کرنا پڑی ہے۔ یہ جو دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان وسوسوں سے پاک ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر لیا جائے۔ باقی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ہم اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آج کا دن چونکہ نہایت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، چند مسائل جو ہے وہ آج کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس حوالے سے اصل میں پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اس عظیم نشانی کو اور اس عظیم یاد کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کیا جائے۔ بعض لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریبوں کے گھروں کی چھتیں نہیں ہیں، غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو جو پیسے قربانی کے اوپر ضائع کرنے ہوتے ہیں وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی غریب کی شادی کروا دے۔ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک قربانی کے مسئلے پر غریبوں کی بیٹیاں وہ ان کو یاد آ جاتی ہیں، دوسرا ربیع الاول کے مہینے میں یاد آ جاتی ہیں، باقی سارا سال اللہ رب العزت نے مال نہیں دیا۔ حالانکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ پچھلے ربیع الاول ایک بندے نے مشورہ دیا، میں نے بذات خود اس بندے سے کہا کہ آپ اس مسئلے کے لیے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر آپ کو غریبوں کا اتنا درد ہے تو آپ سب سے پہلے میدان عمل میں آئیں، اور وہ بندہ 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر سکا۔ تو بعض لبرل لوگ اس حوالے سے مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی جیسے عظیم شعائر اسلام میں سے ایک نشانی کو ختم کر دیا جائے کہ بلا وجہ جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اور یہ وہ انسان کا منافع والا راستہ ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو سرخرو رکھتا ہے، کل قیامت والے دن بھی انسان کو سرخرو رکھے گا۔ تو قربانی کے جانور کے بدلے میں کسی قسم کی قیمت صدقہ کر دینا، کسی غریب کی اس طرح ہیلپ کر دینا، مدد کر دینا، اس بندے کے گردن کے اوپر وہ واجب اسی طرح باقی رہے گا، کسی غریب کی مدد کرنے سے وہ واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے جس بندے پر قربانی واجب کی ہے، جس بندے صاحب نصاب کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے،
جتنی مرضی وہ رقم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، وہ واجب جو اس کی گردن کے اوپر شریعت نے رکھا ہوا ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، وہ واجب جتنی مرضی قیمت ادا کر دے، جب تک جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرے گا وہ واجب جو ہے وہ گردن سے اتر نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ، بعض لوگ بلا وجہ افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عید کے چوتھے دن تک بھی قربانی جائز ہے، عید کے صرف 3 دن تک قربانی جائز ہے، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے، اس سے آگے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ قربانی جو بندے کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ اس کی گردن کے اوپر پھر بھی باقی رہے، حتیٰ کہ یہ 3 دن اگر قربانی کے گزر گئے، اب اس بندے کے اوپر لازم یہ ہے کہ ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ یہ حکم ہے۔ قربانی کے ایام صرف 3 ہیں، چوتھا دن کا اس شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور نہیں ہے کہ چوتھے دن قربانی جائز ہوتی ہے۔ جانوروں کے عیوب کے حوالے سے ہم پہلے کافی تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ کس جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے، کس جانور کی قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور لیا تھا تب جانور ٹھیک ہوتا ہے، اور جب جانور کو قربان کرنے کا وقت آتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے کسی دن گر گیا یا گاڑی سے اتارتے وقت اس کو چوٹ لگ گئی، ہو جاتا ہے بعض اوقات، اگر اس کے اندر اس وقت ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، 12-13 عیوب کی تفصیل، عیبوں کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جانور کے اندر جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر 2 صورتیں، اگر وہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی شریعت نے اس کے بندے کے اوپر قربانی لازم نہیں کی تھی، ویسے فقیر بندہ ہے، دل میں پھر بھی شوق ہے کہ نہیں قربانی کرنی چاہیے، اب اس بندے کے لیے اسی جانور کو اسی طرح قربان کر دینا جائز ہے، اگر اس نے پہلے کوئی منت وغیرہ نہیں مانی ہوئی۔ ایک بندہ صاحب نصاب ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی تھی، اس نے صحیح سلامت جانور خریدا اور اب وہ جانور عیب دار ہو گیا، ذبح کے وقت وہ جانور عیب دار ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اب وہ صاحب نصاب بندہ اس جانور کا قربان نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت نے اس کے اوپر صحیح تندرست اور عیب سے پاک جانور کی قربانی کو لازم کیا ہے، عیب دار جانور کی قربانی کو لازم نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس وقت جانور بے خود ہو جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، اس وقت وہ کئیوں کو زخمی بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات بلکہ کتنی ویڈیوز جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہیں اس حوالے سے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر ذبح کرتے وقت اگر کوئی جانور بے خود ہو جاتا ہے نا، اب میں نے آپ کو اس مسئلے کی طرف یا اس واقعے کی طرف نہیں لے کر گیا کہ وہ قربانی کس طرح ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کس طرح گئے، کیونکہ وہ واقعہ آپ نے علماء سے بار بار سنا ہوا ہے۔ وہ ذبح کرتے وقت اگر وہ جانور بے خود ہو گیا، بے قابو ہو گیا، اس وقت اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا اس جانور کے اندر کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، لیکن ذبح کے وقت اگر وہ عیب پیدا ہوتا ہے تو ہر شخص کے لیے اس جانور کو اسی طرح قربان کر دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب بندہ ہے تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو عیب شدہ جانور کو، عیب زدہ جانور کو اسی طرح قربان کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی غریب بندہ ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا اس جانور کو اسی طرح قربان کر دے، اس کے لیے نیا جانور خرید کر، نیا جانور لا کر جو ہے اس کی جگہ پر قربان کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، اس وقت یہ حکم ہے کہ جو صاحب نصاب بندہ ہے اس کے اوپر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کسی فقیر ہے، فقیر سے مراد وہی کہ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، 3-4 دن پہلے ہم نے پتہ کیا تھا تو یہ تقریباً 73,000 روپے بنتے تھے چاندی کے حساب سے، کہ جس کے بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ قربانی لازم ہوتی ہے۔ آج کے دن کی قیمت کیا ہے وہ نیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر قربانی کا جانور مر جاتا ہے قربانی ذبح کرنے سے پہلے تو جو بندہ صاحب نصاب ہے اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اس جانور کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، اور جو بندہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے
لیکن ویسے ہی شوق ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی چاہیے، وہ جانور خریدتا ہے، اس کا جانور اگر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ میں، گائے، بھینس، ان میں تو 7 حصے ہی ہوتے ہیں۔ اونٹ کے حوالے سے بعض لوگ امت کو تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں۔ ایک بندے سے میں نے خود سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ گائے، بیل، بھینس کو ایک جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو 3 جگہ سے چھری پھیری جاتی ہے، گائے بھینس کو ایک جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ یہ بندے سے میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اونٹ کو چونکہ 3 جگہ سے چھری پھیری جاتی ہے تو اس کے اندر 21 حصے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل قرآن و سنت سے بغاوت کی کھلی دلیل ہے۔ اونٹ کے اندر بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، جس طرح دوسرے بیل یا بھینس، گائے وغیرہ میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ نہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، نہ اونٹ میں 21 حصے ہوتے ہیں۔ باقی جو یہ مسئلہ ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بلا وجہ جانور کو اذیت دیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اونٹ کو بھی ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے، وہ جو نیزہ مارا جاتا ہے یا چھری ماری جاتی ہے، وہ جس طرح بھی ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو بھی صرف ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ جب تک قربانی کا جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کھال کو اتارنا نہیں چاہیے۔ ابھی وہ جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی وہ قصائی حضرات جو وہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جانور کو بلا وجہ کی یہ اذیت اور تکلیف دینا ہے جو شریعت میں جائز نہیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے، یہ چونکہ نا آج لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا ہے، اس لیے یہ مسائل آپ کو بتا رہا ہوں۔ گوشت کی تقسیم کاری کا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ گوشت میں سے تلی وغیرہ کو، کلیجی وغیرہ کو، سری پائے وغیرہ کو وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور باقی جو گوشت ہوتا ہے اس کو بعد میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب وہ چاہے یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ کلیجی کو، تلی وغیرہ کو پکا کے وہ ساتھ گھر اکٹھے ہو کے کھا لیتے ہیں، جو بھی کوئی صورت ہو، جب گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ صرف گوشت موجود ہے اس وقت اس گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا یہ واجب ہے۔ کسی 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سارے کا سارا گوشت ایک جنس کا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بعض لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ کہتے یار کمی پیشی معاف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے حصے میں 7واں حصہ قربانی کا یہ شریعت نے لازم کی ہے، تو ایک دوسرا بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا حصہ میری طرف زیادہ آ گیا تو مجھے معاف کر دیں؟ یہ شریعت کا حق ہے۔ ہاں اس میں ایک حرج ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں ترازو کیسے رکھے۔ اس کی 2 صورتیں، پہلی صورت اس کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے 7 حصے پورے کا پورا گوشت ایک بالغ شخص کی ملکیت کر دیا جائے، تحفے میں دے دیا جائے۔ اب وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے جتنا مرضی تقسیم کر دے، یعنی وہ ایمانداری سے بھی ساتھ جسے وہ ایک ڈیری اسی حساب سے اندازے سے تقسیم کر سکتا ہے۔ ایک یہ صورت ہے جائز ہونے کی۔ دوسری اس کے جائز ہونے کی صورت یہ ہے، اس گوشت کے اندر وہ جو کلیجی ہے، وہ جو تلی ہے، وہ جو سیری پائے ہیں، وہ مکس کر دیے جائیں، اور ہر بندے کے حصے میں اس کلیجی کا، اس تلی کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور آنا چاہیے۔ ہر بندے کے ڈیری میں چاہے وہ ایک ہی بوٹی آتی ہے، اس طرح اگر ہوتا ہے تو یہ قربانی کا گوشت اس صورت میں اندازے کے ساتھ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ تیسری کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت جواز کی نکالی جا سکے۔ اگر صرف گوشت تقسیم کرتے ہیں اس صورت میں اس گوشت کو وزن کر کے یہ تقسیم کرنا لازم ہے۔ غیر مسلم کو، کافروں کو، یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کو قربانی کا نہ گوشت دے سکتے ہیں نہ قربانی کی کھال دے سکتے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، قربانی میں جو لوگ شریک تھے، اگر کسی ایک بندے کا انتقال ہو جائے، اس کے جو پیچھے ورثاء موجود ہیں، ان تمام ورثاء کی اجازت وہ ضروری ہے۔ اگر ان ورثاء میں سے کوئی ایک وارث بھی ایسا ہے جو نابالغ ہے، نابالغ بندہ اپنی اجازت نہیں دے سکتا، یاد رکھیں، اس صورت میں اس بندے کا حصہ جو ہے وہ ان ورثاء کو واپس کر دیں۔ یہ قربانی کے جانور جن میں شرکت ہوتی ہے، بڑے جانور لوگ شریک ہوتے ہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کی نیت یہ ہے کہ قربانی اس نیت سے کر رہے کہ گوشت زیادہ آ جائے گا، یا کوئی اور مقصد ہے اس کا، اگر گوشت کی نیت ہے، نام اونچا کرنے کی نیت ہے، اس صورت میں وہ جو باقی 6 لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں ان کی قربانی بھی باطل ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔
قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانور حلال نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن جو گردنوں پر واجب موجود تھا وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ اس لیے جب ہم نے شروع میں جیسا کہ عرض کیا کہ قربانی کرتے ہوئے صرف بندے کے دل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا تو اس حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی کسی قسم کا خیال نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی گوشت کے حوالے سے کسی قسم کا دل میں مسئلہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ باقی شریکوں کے لیے بھی نہ وہ نقصان دہ ثابت ہوگی اس کی نیت۔ ذبح کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، کھال جو ہوتی ہے وہ مدارس کو بھی لگ جاتی ہے، مسجد کے امام کو بھی لگ سکتی ہے، مسجد کو بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تنخواہ کے طور پر مسجد کے امام کو نہ دیں، تحفے کے طور پر دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ امام صاحب کو، مجھے نہیں، یہ کھلا پیغام ہے میرا ہمیشہ کے لیے کہ میری جو فکس تنخواہ ہے مجھے صرف وہی دیا کریں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی خدمت نہ کیا کریں۔ مسجد کے امام کو تحفے کے طور پر آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ کھال دے دیں یا کھال بھیج دیں، امام صاحب کی ویسے خدمت کر دیں، وہ سارا سال آپ کے مسلک کی، آپ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑا ہوتے ہیں۔ ذبح کے مسائل یہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ذبح کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کا نہ بھی وہ چھری پہ ہاتھ رکھوا دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ذبح کرے یا زیادہ بندے ذبح کریں، یا اس چھری کے اوپر یا اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی بندہ ہاتھ رکھے، بعض لوگ وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں جتنے بندے وہاں پہ چھری کے اوپر ہاتھ رکھنے والے موجود ہیں ان سب کا تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ ایک بندہ وہ کسائی، اس نے چھری پکڑی ہوئی ہے، دوسرے بندے نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کر رہا ہوں، اگر یہ بندہ اس نیت سے کہ کسائی نے تکبیر پڑھ لی ہے اور مجھے تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس صورت میں وہ جانور مردار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اہم مسئلہ اس کے بعد نماز کا طریقہ بتانا ہے، یہ بڑی آزمائش اور بڑی مصیبت ہے جو تقریباً ہر جگہ ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگ جو غلاظت ہوتی ہے، جو آنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح جو باقی جو غلاظت اندر سے نکلتی ہے وہ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر قبرستان موجود ہے، ابھی آپ رات کو دیکھیے گا یہ قبرستان بھرا ہوگا، یہ قبرستان اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ قبرستان کی دیواریں یا قبرستان کے جنگلے اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ مسلمانوں کی گلیاں یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ حقوق العباد کے معاملے میں نہ کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہو۔ رات میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کو مرنے کے بعد کسی نے، وہ بڑا گناہگار تھا، توبہ اور استغفار کیا، اللہ کا بڑا نیک بندہ بن گیا، بڑا مقبول بندہ بن گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا، اس نے کہا باقی سارا کچھ تو بخشا گیا ہے، لیکن میں نے ایک تنکا اٹھایا تھا ایک جگہ سے۔ اب وہ تنکا چونکہ کسی نہ کسی بندے کا تھا، ایک باغ سے تنکا اٹھایا تھا، وہ کہنے لگا وہ تنکا میں نے اس کا واپس نہیں رکھا کیونکہ اس کا حق تھا جہاں سے میں نے اٹھایا تھا وہاں پر واپس رکھوں۔ وہ کہنے لگا اسی وجہ سے، اس تنکے کی وجہ سے مجھے جنت سے جانے سے روک دیا گیا۔ اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت بیان فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو بھی بلا وجہ شرعی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ تو یہ نہ قبرستان اس مقصد کے لیے، نہ یہ گلیاں یہ راستے اس مقصد کے لیے۔ میں رات آیا ہوں نا، رات عشاء کے بعد میں تقریباً 9 بجے ادھر پہنچا ہوں، 10 بجے کے قریب ادھر پہنچا ہوں، لوگوں نے گلیاں بند کی ہوئی تھی، تماشا بنا لیا لوگوں نے کہ ایک مسلمان ایک شارع عام ہے، کھلا راستہ ہے، اس کی کیا مقصد بنتا ہے کہ راستوں کو بند کر دیا جائے۔ ایک گلی سے گزرا راستہ بند ہے، دوسری گلی میں راستہ بند ہے، تیسری گلی میں نے مجبوراً راستہ کھلا کے پھر وہاں سے آیا ہوں۔ یہ راستے بند کرنے کا کسی بندے کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ جو غلاظت ہوتی ہے، یہ جو جسم کے اندر جانوروں کے جسم سے جو غیر ضروری چیزیں نکلتی ہیں ان کا مسلمانوں کے راستوں میں گلیوں میں ڈالنے کا کوئی جواز شریعت میں موجود نہیں ہے، اس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے راستوں کو بند کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بندہ پڑھنے آتا تھا، چند دن ہوئے تو آپ نے اس کو پڑھانا بند کر دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور میرا قصور کیا ہے کہ مجھے کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ آپ اس کو جواب نہیں دیتے تھے۔ چند دن بعد آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری جو گھر کی دیوار ہے نا جو گلی کی طرف نکلتی ہے وہ دیوار اپنی حد میں موجود ہے، لیکن تو نے اس دیوار کو مسلمانوں کے راستے کی طرف پلستر کی ہے، اور تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ پلستر کرتے وقت وہ
پلستر کی جتنی دیوار مٹائی تھی وہ تو نے مسلمانوں کو اتنا راستہ تنگ کر دیا اور تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے علم دین کی تعلیم دی جائے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت نہ کریں۔ حکومت کی طرف سے وہ پلاسٹک بیگ جاری کیے جاتے ہیں، وہ شاپر بنائے جاتے ہیں، کسی کے پاس نہیں پہنچتے، حکومت کی طرف سے وہ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ نہیں موجود ہوتی ہے تو اس کو شاپر میں بوری میں ڈال کر کے سیاسی جگہ پر ڈال کے آئیں۔ اور مسلمانوں کے راستے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اور کسی قسم کی غلاظت گلیوں میں، گھروں کے دروازوں پہ پھینک کر یا کسی کے دروازوں میں، قبرستان کی دیواروں میں پھینک کر شریعت کے خلاف بغاوت نہ کریں۔